سے پہلے آئیں گے کیونکہ جو برننگ ایشو ہے یہ فی کیوں بڑھا ہے گیا، فیس کا ایشو ہے. جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہمارے بچے ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، ہمیں بھی پریشان کر رکھا ہے، آپ لوگوں کو بھی، پورے گلگت کو، انتظامیہ کو بھی. اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلے جو ہے پچھلے 3 سالوں سے ایچ ای سی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے ہر یونیورسٹی کو، یہ میں نے ان کی فنڈنگ پالیسی بھی میں لے کر آیا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہیں گے وہ دیکھ سکتے، پرنٹ لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں ریفر آپ کو ویب سائٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں، لیکن ادھر میں لے کر وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. پچھلے 3 سالوں سے جو فنڈنگ ہے وہ مطلب وہی ہی مل رہی ہے، کوئی انکریز ہمیں نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فیڈرل جو گورنمنٹ ہے، منسٹری آف فائنانس مثلاً سپوز 65 ارب روپے سالانہ ریکرنگ گرانٹ دیتی ہے، وہی جاری ہے. تو اب آگے پھر وہ بھی نہیں بڑھا سکتے، وہ پاس آن کرتے ہیں وہی رقم. سپوز ہمیں 500 ملین مل رہے تھے تو وہی ملتے آ رہے ہیں ابھی تک، اس میں کوئی انکریز نہیں. جبکہ اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں گے تو مسلسل 3 سالوں سے سیلری انکریز ہو رہی، بس اس سے پہلے بھی. ایک تو آپ کا سالانہ انکریمنٹ لگتا ہے دسمبر میں، وہ تو نیشنل پے اسکیل میں تمام امپلائیز کا، تمام گورنمنٹ کے اداروں میں، وہ آپ سب کو پتہ ہے وہ ہے. اس کے علاوہ سیلری انکریز کرتے ہیں، کبھی 15%، کبھی 25%، کبھی 35%. اس سے پہلے ایک دفعہ 50% بھی ہوا. لیکن اس کے اگینسٹ ہمیں بجٹ نہیں دیتے ہیں، نہ ایچ ای سی دیتا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن. وہ ان کو ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنی جی بھی اپنے لوکل گورنمنٹ سے بات کریں. ایک تو یہ مین ایشو ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ایکٹ ہے 2008، اس کے اندر یہ پروویژن تھی، پہلے 2002 والا تھا، ابھی ایمینڈ ہو کر 2008 بن گیا. اس میں یہ تھی جی بی کے اندر جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان کی ایفیلیشن تھی ہماری قراقرم یونیورسٹی کے ساتھ. اس میں لکھا گیا تھا میٹرک سے آنورڈ جتنے بھی ایگزامینیشن ہے یہ ایز اے ایگزامننگ باڈی کرے گی، تمام امتحانات یونیورسٹی کا. تو ہم یہ کرتے آ رہے تھے پچھلے کوئی حافظ صاحب کے دور میں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دم سے ہم سے پوچھے بغیر، یا تو کوئی ریزن ہونا کہ یہ آپ میں کمی کوتاہی ہے، آپ ان کو ریکٹیفائی کریں، نہ کرنے کی صورت میں ود ان 6 منتھ ہم اس کو شفٹ کریں گے. کچھ بھی نہیں پوچھا گیا. ایک دن آرڈر آیا جی ہم نے آپ سے ختم کر کے فیڈرل بورڈ لے گئے. اب اس کی وجہ سے ہمیں کوئی 12 کروڑ سالانہ کا نقصان ہے، 12 کروڑ 120 ملین کا. ایک یہ اس وقت بھی ہم گورنمنٹ کے پاس گئے، ہم سب سارے مل کر، سیکرٹری ایجوکیشن، چیف سیکرٹری جو ابھی فیڈرل سیکرٹری ہے، پچھلے دفعہ آیا بھی تھا، یہ تارڑ صاحب ہی چیف سیکرٹری تھے، وہ تو ہم سے خیر ان دنوں میں ملا بھی نہیں. بڑی کوشش کی، سی ایم صاحب سے ملے تو ہم نے کہا چلے آپ نے یہ شفٹ کیا، اس کے الٹرنیٹ ہمیں کوئی بجٹ تو دے دیں، کیونکہ جو رقم آ رہی تھی وہ ہمارے بجٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی، باقاعدہ ریکرنگ گرانٹ میں اتنا ریونیو میں ہم ڈالتے تھے. تو اب وہ ڈیفیسٹ اسی طرح رہ گیا، وہ ہمیں کسی نے دیا. فرسٹ اس میں ایک دفعہ حفیظ صاحب نے تقریباً 5 کروڑ کا اعلان کر کے 3 کروڑ دیا اس میں بعد میں. تو اس کے علاوہ کوئی پیسے اس کے اگینسٹ کچھ بھی ہمیں آج تک نہیں ملے ہیں. ایک یہ ہو گیا، اور یہ گیا فیڈرل بورڈ میں، ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ میں نے جو پہلے بتایا سیلریز میں کنٹینیوسلی اضافہ ہو رہا ہے، وہ ہمارے اوپر برڈن بڑھتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آج کل مہنگائی کا آپ کو پتہ ہے، ہر 15 دن 30 روپے، کبھی 25 روپے، کبھی 15، پیٹرول ڈیزل کا آپ سب کو پتہ ہے، وہ تو ہر ایک نے پے کرنا. اس کے خلاف پیٹرول کی جب انکریز ہر 15 دن ہوتی ہے، نہ کوئی عوام، یہاں تو میں نے ابھی نہیں دیکھا ادھر ریسٹ آف دی کنٹری میں ہے، نہ ہمارے اسٹوڈنٹ بولتے ہیں نہ کوئی، بس ہم جو ہی ہوتا ہے ہم وہ تیل ڈال کر نکل جاتے ہیں، پر لیٹر اضافہ ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ پڑ گیا، جس کی مہنگائی آپ سب کو پتہ ہے کتنا ہے. تو یونیورسٹی کو چلانے کے لیے اسٹیشنری بھی چاہیے، پیٹرول بھی چاہیے، ڈیزل اور کئی اور چیزیں ہوتی ہیں، ان کو لیبز کا سامان ہے، یہ سب مہنگائی اتنی بڑھ گئی، وہ سب آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر یہ جو سب کیمپسز ہیں، نواز شریف صاحب کے دور میں ایک پالیسی بنی تھی کہ پورے پاکستان کے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی بنایا جائے تاکہ ہائر ایجوکیشن کی ایکسیس زیادہ سے زیادہ دی جائے. اس مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے یہاں ایک بلتستان میں الگ انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی بن گئی. پھر ہمارے 3 کیمپسز بن گئے، آپ سب کو پتہ ہے. اس 3 کیمپسز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے باقاعدہ ہمیں ڈیولپمنٹ گرانٹ دی گئی، اس کو اسٹیبلش کیا، فیکلٹی کو ہائر کیا.
اب ان کا جب وہ دورانیہ کمپلیٹ ہو گیا، ڈیولپمنٹ فیز کمپلیٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ریکرنگ گرانٹ ہم آپ کو نہیں دے دیں گے، آپ اپنے ریسورسز سے ان کو چلائیں۔ اب اپنے ریسورسز، مجھے یہ سمجھ میں آج تک اپنے ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں تو فنڈنگ ایجنسی HEC ہے، وہ آگے سے یہ کہہ رہے، دوسرا گورنمنٹ، تیسرا ہماری اسٹوڈنٹ کی فیسیں۔ اب فیس کچھ بڑھایا تو آپ لوگوں کے سامنے ہے ہنگامے کتنے۔ اب یہ کیمپسز میں چلاس میں تو اسٹوڈنٹ بھی کم ہے، چلاس میں ہم نے کیا کیا ہے، ویمن کو ذرا الگ کر کے بھی رکھا ہے، وہاں ماحول ایسا ہے اکٹھا کیا پھر جھگڑا بڑھ جاتا ہے، تو ان کو ذرا سپریٹ رکھا ہے، ایک اور بلڈنگ میں الگ وہ کلاسیں ہیں، تو وہاں اسٹوڈنٹ تھوڑے سے کم بھی ہیں۔ پھر دیگر کیمپسز کا یہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ان سے ہی پورا کرو، اسٹوڈنٹ سے فیسیں اتنی لے لو وہ کیمپس چلے، تو ان سے تو ہم اتنے لے نہیں سکتے ہیں، تھوڑی سی بڑھایا تو پھر آپ کے پاس جھگڑا اتنا بڑھ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اس کے علاوہ ہمارا ایک اور کمپوننٹ ہے ریونیو جنریشن، ہمارا جو ایگزامینیشن کا کنٹینیوسلی ڈکریز ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسیاں۔ آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں B.Ed 1 ایئر پروگرام ہوتا تھا، ہر سال B.Ed 1 ایئر کے پرائیویٹ ایگزام کنڈکٹ ہوتے تھے، یہاں کے ٹیچر اسٹوڈنٹ بہت سارے وہ ایک سال کے امتحان کے لیے ہمارے پاس، یہ تو مسئلہ سارے یونیورسٹیوں کا پورے ملک کے، تو وہ ایگزام کے لیے آتے، اس سے اچھا خاصا ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کو فیز آؤٹ کر دیا، ختم کر دیا پالیسی۔ اب ختم کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے اس کے اگینسٹ کوئی کمپنسیٹ کریں یونیورسٹیوں کو، کوئی بجٹ اضافہ کر کے کریں۔ اب سپوز ہم 1 کروڑ روپے یونیورسٹی کو اس سے ارننگ ہوتی تھی، ہمیں وہ کروڑ ملے نہیں، یہ پروگرام بند ہو گیا، اب اس خسارے کو کون پورا کرے گا؟ آج تک کسی نے بھی نہیں سوچا ہے۔ اس کے علاوہ BA اور BSc کا 2 ایئر والا پروگرام تھا، یونیورسٹیاں امتحانات کنڈکٹ کرتے تھے، اس سے ٹھیک ٹھاک ارننگ ہوتی تھی، وہ HEC نے فیز آؤٹ کیا۔ ماسٹر کا پروگرام 2 سالہ پروگرام، آپ سب میں سے وہ پرائیویٹ اپیئر بھی ہوا ہوں گے، اس سے اچھی خاصی یونیورسٹیوں کی، پورے ملک کی یونیورسٹیوں کی ارننگ ہوتی، وہ انہوں نے ختم کر دی۔ اب وہ ختم کرنے کی وجہ سے سارا بوجھ یونیورسٹیوں پہ پڑا، ارننگ کا کم ہو گئی، پھر ڈسٹرکٹ وائز ہر یونیورسٹیاں بن گئی پورے پاکستان میں۔ یونیورسٹیاں بنانے کی وجہ سے، اب ایک میں مثال دے رہا ہوں، پنجاب یونیورسٹی ایک زمانے میں یہاں گلگت تک ایفیلیشن دیتے تھے، اس سے اتنی ان کی ارننگ ہوتی تھی، اب پنجاب یونیورسٹی صرف تقریباً لاہور تک محدود ہو گئی، اب اس کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہو گیا وہ کون پورا کرے گا؟ اس کے اگینسٹ انہوں نے ملازمین لیے ہیں، لیبز ان کے پاس ہے، تو پھر لے دے کر آخر کار ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، جو کہ گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے، فیسیں بڑھا۔ اب ہم پھر GB میں اس حساب سے فیسیں بڑھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب ہماری جو فیسیں ہیں اس وقت بھی پورے پاکستان سے سب سے کم فیسیں ہیں، میں یہاں پرنٹ لے کر آیا ہوں فیس اسٹرکچر تمام یونیورسٹیوں کے۔ اس وقت بھی پنجاب یونیورسٹی میں ابھی سافٹ ویئر کا ایک وہ شروع کیا، 1,75,000 سے سٹارٹ لیا پنجاب یونیورسٹی کا، وہ جب ایک زمانہ تھا اس وقت ان کے 25,000 تھی، اب وہ بڑھا کر، وہ بھی وجوہات یہ ہیں یونیورسٹیاں بڑھ گئی، کیمپسز بڑھ گئے، ریونیو جنریشن ختم ہو گئی، تو سروائیول کی جنگ تو لڑنی ہے نا، یہ گورنمنٹ اضافی کمپنسیشن نہیں دے رہی، تو مجبوراً وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے ابھی بھی 53,000 ہے، اب یہ 53,000 ایڈمیشن کے ساتھ لے لیں گے، بعد میں وہ کم ہو کر وہ کوئی 48,000 پہ آئے گی، اب بھی سب سے کم ہے۔ آپ کی اسلام آباد میں نسٹ ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، پرائم منسٹر چانسلر ہے اس کا، جس طرح ہم ہیں پبلک سیکٹر، اس طرح 2.5 لاکھ سے وہ سٹارٹ ہے ان کی فیس، 2.5 لاکھ سے۔ اچھا آپ کی ایئر یونیورسٹی ہے، پبلک سیکٹر ہے، جس طرح HEC ہمیں فنڈنگ کرتا ہے اسی طرح ان کو وہ فنڈنگ پالیسی کے ساتھ میں نے جو بجٹ HEC دیتا ہے تمام یونیورسٹی، وہ کاغذ بھی لے کر آیا ہوں، آپ میں سے کوئی بھائی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کی بحریہ یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے، GC یونیورسٹی لاہور ہے، FC کالج لاہور ہے، کراچی یونیورسٹی کا میں لے کر آیا ہوں، ان کا ابھی 54,000، بعض پروگراموں کا 54 ہے، بعض کا 70، سب سے کم ان کی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب صوبوں میں کیا کیا ہے سر، یہ سب تو فی کمپریزن ہے، میرے پاس ہے سب سے کم اس وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ پھر بھی وہ چیخ رہے ہیں۔ ہم نے جو بڑھائی ہے 10% ہمارے یونیورسٹی ایکٹ میں دیا گیا ہے، 10% فیس آپ نے ہر سال بڑھانی ہے، وہ تو آپ ایک مکان بھی کرایہ پہ دے دیں گے وہ اس کا بھی 10% بڑھانا ہے، اسی طرح رہتا نہیں، تو وہ ہے۔ اب مجبوراً ہم نے کوئی 15%، 10 تو وہی ہو گئی،
15 इजाफी लगाकर वो कोई 25% बढ़ गई। ये बढ़ाकर भी हमारे वो जो पुराने स्टूडेंट है 2021-22 सेशन के जो स्टूडेंट, उन पे फीस काफ़ी कम थी, उन पे इम्पेक्ट कोई पड़ा है 5,000 का। ये भट्ट साहब हमारे पास हैं, वो पूरा कैलकुलेशन करके फिगर्स लेकर आए हैं। 5,000 का इम्पेक्ट, वो कोई है तकरीबन 70% के करीब स्टूडेंट पे 5,000 पर सेमेस्टर इम्पेक्ट पड़ा है, ये बढ़ने की वजह से। इस तरह जो आपके कंप्यूटर साइंस जहाँ लैब्स इन्वॉल्व हैं, कंप्यूटर लैब, आपके माइनिंग इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट, उधर क्योंकि फील्ड ट्रिप्स भी होती हैं स्टूडेंट की, लैब इक्विपमेंट, लैब के केमिकल्स से लेकर सारे इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें कोई 8,000 का इम्पेक्ट पड़ा है। पढ़कर भी कोई भी प्रोग्राम का 60 से ऊपर अभी भी नहीं है, 30% पे ये 8,000 का इम्पेक्ट पड़ा है। ये भी हम भी ये समझते हैं कि ये एरिया गरीब है, मालदार लोग तो है नहीं, सैलरीड पर्सन हैं, ये भी हमने दिल पे, ये हमारे बच्चे हैं, दिल पे पत्थर रख कर ये जो मुमकिन, इसके बावजूद 300 से 400 के करीब इस वक्त यूनिवर्सिटी खसारे में है, फिर भी ये बढ़ाने के बावजूद डेफिसिट पे है। ये पिछले 3 सालों से जी भी गवर्नमेंट के पीछे भी हम लगे। मैं खुद गया, मेरे साथ कोलीग्स आए, जावेद मनवा साहब से हम कई दफ़े मिले, तो उन्होंने मुझे एक फार्मूला बताया कि आप कहते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ को सूबाई गवर्नमेंट भी हेल्प करे, एक तो HEC फंडिंग करता है, एक मुतल्लिका सूबे देते हैं अपनी यूनिवर्सिटियों को, तो आप कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए। तो मैं बाकायदा उनसे, ये सिंध गवर्नमेंट से और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से लेकर उनको पॉलिसी भी दिया, तो इसके बाद उसका भी पता नहीं चला। आज मैं सुबह, मैं जब ये आने से पहले चेक कर रहा था, सिंध गवर्नमेंट ने अभी 2nd क्वार्टर का रिलीज़ किया है अपने यूनिवर्सिटियों के लिए। 2nd क्वार्टर की इसको कराची यूनिवर्सिटी को 500 मिलियन सिर्फ एक क्वार्टर का दिया। एक 4 क्वार्टर होते हैं, इसका मतलब है 2 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट कराची यूनिवर्सिटी को पे करता है। इसके बावजूद उनके 54,000, 70,000, 80,000, 89,000 है। इसी तरह जो जामशोर यूनिवर्सिटी है, उनको 400 कुछ मिलियन है। हर यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने। 2nd वाला द न्यूज़ में आया है, आप भी पढ़ सकते हैं, क्वार्टरली रिलीज़ देते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध। उन्होंने कोई तकरीबन 20 अरब रुपए रखा है अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए, HEC के फंडिंग के अलावा वो दे रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट तकरीबन 12 से 15 अरब रुपए सालाना ग्रांट इन एड अपनी यूनिवर्सिटियों को देता है, क्योंकि वहाँ भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। हमने कहा यहाँ हमें जी भी गवर्नमेंट कुछ वो दे दे, उधर से नहीं मिलती, यहाँ तो ज़रूरत भी है, लोग भी गरीब हैं, लेकिन अभी तक किसी ने, हमने कोई दरवाज़ा आपको भी, आप भी बल्कि उसके गवाह होंगे कई, ये जब बजट इजलास था, आप लोगों का भी बल्कि एक इशू था, आप लोग भी आए थे, हम एक एक के दर पे गए हैं। हमारा ये था, ये इंक्रीज़ करने से पहले ये हम कर सकते। इस हिसाब कोई भी, इवन हमारे पास बाज़ एम्बेसडर्स आते हैं यूनिवर्सिटी, उनको भी हम पकड़ते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी को पैसे दे दें स्कॉलरशिप की मत में, कुछ ने भी दिया भी। अभी चाइनीज़ एम्बेसडर ने भी साहब ने जब मीटिंग की तो उन्होंने ये कुछ पैसे दे दिए, अभी हम वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से दे रहे हैं। ये हकाइक हैं। अच्छा, फिर हमारे जो स्टूडेंट वाला जो इशू है रेस्ट्रिक्शन का, एक ये क्यों किया, ये हमारे बच्चे हैं, उनकी तरबियत के लिए एक डिसीजन लिया गया है, लेकिन इसका एक ये भी है कि अपील का उनको राइट है, अपील में जाएं, अपील में जाकर वो फिर दोबारा विजडम से डिसीजन लिया जाता है। ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, ये नहीं है कि उनको हम दीवार के साथ लगाएं, हल निकले कोई। कल भी कुछ हमारे बड़े बड़े आए, उधर खताब भी करके गए, उनको भी हमने कहा यार हमें मारने के लिए, हमें लान तान करने के बजाय गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से बात करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हल तो उनके पास है, हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से लाएंगे। अब आप सबको पता है, ये हमारे डिटेल्स थे। अगर इसमें अभी कोई और आपके जहन में कोई सवाल है, या हमारे जो साथियों में से भी कुछ अगर कहना चाहते हैं तो। फिर एक चीज़ है, HEC का एक बजट फार्मूला है फेडरल गवर्नमेंट का, ये मैं थोड़ा, उन्होंने एक फार्मूला सेट किया हुआ है शुरू से, उसके तहत कराची यूनिवर्सिटी को भी इसी तरह मिल रहे हैं, इस्लामाबाद में कायद आज़म को भी इसी तरह, कराक्रम को भी वही। वो पॉलिसी का जो फार्मूला वो भी गलत है। उनको हार्ड एरियाज़ की यूनिवर्सिटियों के लिए कोई अलग फार्मूला बनाना चाहिए।
اب اسلام آباد میں تو سارے مطلب لینڈ لارڈز کے بچے پڑھیں گے جو پیسے والے لوگ ہیں. آپ ان کو ہمارے ساتھ ادھر کمپیئر کریں یا بلوچستان کے جو ہارڈ ایریاز ہیں یا ٹرائبل ہیں, ان کے لیے کوئی الگ فارمولہ ہو, ان کو الگ فنڈنگ ہو, ان ایریاز کو اپ لفٹ کریں گے. یہ ہم نے ان کو بھی کہا, آپ کے توسط سے بھی ہمارا اس پہ بھی اعتراض ہے, یہ بھی غلط ہے, اس کو بھی چینج کرنا چاہیے. اب سولوشنز پہ آپ آئیں گے تو جی بھی گورنمنٹ ہمیں کوئی پرماننٹ گرانٹ دے دے, جس طرح بلوچستان گورنمنٹ دے رہی ہے, جس طرح سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے, ایون KPK گورنمنٹ دے رہی ہے, اسی طرح پرماننٹ کوئی گرانٹ رکھے تاکہ یہ غریب لوگوں کے اوپر یہ پریشر نہ آئے, ہم فیس نہ بڑھائیں. ہم آخر مجبور ہو کر اب یونیورسٹی کو تو چلانا ہے. اب اس کے علاوہ میں ایک اور بات کروں, اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کی تنخواہیں کاٹ کر ادھر, یہ سب نیشنل پے اسکیل پہ پوائنٹ ہے, ایک پالیسی کے تحت آئے ہیں. 17 گریڈ پہ جو ہوتا ہے اس کو وہی ملے گا. اب 17 والے کو آپ 13 گریڈ کا تنخواہ دے نہیں سکتے ہیں نا, 17 والا 17 ہی لے لے گا, 18 والا 18 کا لے, 20 والا 20 کا لے لے. وہ نیشنل پے اسکیل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو تنخواہوں کو اس میں رکھا ہے وہی ہے. تو اب ادھر ان کے تنخواہیں کاٹ کر ادھر فیس دے دے کہتے ہیں, یہ عجیب ایک لاجک ہے. ہمارا پچھلے دفعہ پیسے کم ہو کر اب ہماری اپنی تنخواہ آدھی کی گئی تھی, اس پہ ہم خود سراپا احتجاج ہوئے, مجبور ہو گئے. اس کے وہ سلسلے چلتے گئے, آخر کار گورنمنٹ نے کہا یہ فیس بھی بڑھاؤ, ہم بھی دے دیں گے لیکن یہ بھی بڑھاؤ. اب وہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا, فیس تھوڑی سی ہم نے بیٹھ کر یہ بڑھائی. اس پہ ایک غلط امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ آپ کسی کو اچھی تنخواہ نہیں دے دیں گے تو اچھے ٹیچرز کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس. ہمارے پاس امریکہ سے PhDs ہیں, ہمارے پاس فرانس سے PhDs ہیں, اچھے کوالیفائڈ ہمارے 60 سے 70% جو فیکلٹی ممبرز ہیں فارن کوالیفائڈ ہیں. ابھی ان حالات کی وجہ سے یہ ود ان منتھ ہمارے 4 بندے اچھے بندے چھوڑ کر چلے گئے. ایک ہمارا پروفیسر ہے تھا IR کا, ڈاکٹر تصور رحیم بیگ, آپ جانتے بھی ہوں گے, بہت اچھا قابل, وہ یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا وہ لے کر گئے. تو آپ کو 15 لاکھ دیتے ہیں آج, آپ وہ ادھر بیچارہ 2 لاکھ کے لیے لڑ رہا تھا, ہمارے ساتھ ادھر جلسے کر رہا تھا. تو ایسے بندوں کو اٹریکٹ کر کے لے جاتے ہیں. اس طرح سرانجام بیگ چلا گیا, اب یہ ایک اور ایجوکیشن کا چلا گیا. کچھ ہمارے PhDs کر کے 6 سے 7 بندے لیٹیگیشن میں ہم ان کے ساتھ ہیں, ادھر آ جاؤ. وہ باہر سے آ نہیں رہے ہیں یار, ادھر آئیں گے تو آپ ہماری تنخواہ آدھی کر رہے ہو, کاٹ رہے ہیں, اسکالرشپ لے کر گئے. اب یہ صورتحال پیدا ہوئے تو لوگ چھوڑ کر جائیں گے, اچھے ٹیچر نہیں ہوں گے, اچھی تنخواہ, تو ادھر پھر کوالٹی آف ایجوکیشن کہاں سے آئے گی. اوپر سے لڑ رہے ہیں جی آپ کوالٹی ٹھیک نہیں, 5,000 تنخواہ وہ فیس بڑھایا تو لڑتے ہیں. اب نسٹ میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ ہے تو ادھر تو پڑھائی تو اچھی ہوگی نا, ادھر اکوپمنٹس بھی بہترین ہوں گے, سروسز بھی بہترین ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی. جب پیسہ ہوا تھا, اب وہ 5,000 بڑھاتے ہیں, ادھر ڈنڈے لے کر مارنے کے لیے آتے ہیں, تو کیا کریں. اور پھر جو اسٹوڈنٹ کی جو تھوڑا سا وہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں, آج تک بہت سارے مذہبی پروگرام بھی ہو گئے بہت سے, تو ہم نے کسی اسٹوڈنٹ کو آج تک ایکسپیل نہیں کیا, جرمانے لگائے ہیں, ان کے والدین کو بلایا, ان اسٹوڈنٹس کو نوٹس دیا پہلے آ کر پیش ہو جائیں, تو وہ پیش بھی نہیں ہوا. پھر ان کو ایڈمیشن سسپینڈ کیا, ان کی تربیت کے لیے ابھی کینسل نہیں کیا تھا کمیٹی میں. انہوں نے دروازے توڑ کر اندر آ گئے, سیکیورٹی والوں کو بھی مارا, انہی اسٹوڈنٹ نے باہر کر گئے. ہمارا سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں گئے, وہاں خواتین کو زد و کوب کیا, ایک جھگڑا کھڑا ہوا, 3 وزٹنگ لیکچرر ریزائن کر کے گئے خواتین. انگلش ڈپارٹمنٹ میں جا کر لڑے, اسٹوڈنٹ رو کر ہمارے پاس آئے, ہم پڑھنا چاہتے ہیں جی, یہ آ کر لڑ کر زبردستی ہمیں گھسیٹ رہے ہیں. اب پرامن احتجاج ان کا رائٹ ہے, بالکل کریں, پرامن احتجاج کر کے ریلی نکال کر جائیں. تو آپ جا کر ابھی ایک پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو آپ غریبان پکڑ کر پٹائی کریں گے تو آپس میں لڑائی شروع ہونے والی تھی. اب کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہے نا, یہ کیا اس وجہ سے مجبوراً یہ, ورنہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے آج تک بہت سارا زور باہر سے بھی آتا ہے کہ جی آپ ایکسپل کریں ایسے لڑکوں کو, آج تک ہم نے نہیں کیا. اب ان کا بھی اپیل کا رائٹ ہے, یہ اپیل کریں, اپیل کمیٹی بیٹھے گی, ہمارے اولاد کی طرح ہے, ہم سب ان کے روحانی ماں باپ ہیں. ہم اس طرح سے نہیں سوچیں گے کہ ان کو جیل بھجوا دیں, فلاں کارروائی کریں, تربیت کے لیے کیا. تو یہ باتیں تھیں. اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال جواب ہو یا سب کچھ. ایک منٹ سر, یہ جو فیسیں بڑھائی گئی ہے اسٹوڈنٹس میں,
یہ باقاعدہ ڈسکشن ہو کے سب کچھ ہو کے پھر اس کے بعد جو ہے یہ اقدام اٹھایا گیا. اس سے پہلے پچھلے سال بھی اسی طرح کی یونیورسٹی کو فائنینشیل کرائسس تھی. ان سے نکلنے کے لیے یونیورسٹی نے اپنے طور پہ مینیج کیا. اس کے اندر ہمارے جو فیکلٹی ہیں ان کو TADS کی مت میں جو آفیشیل وزٹ پہ جاتے تھے اس میں کمی کی گئی. دنوں کے حساب سے اس کو کم دیا گیا, ایکچولز پہ لایا بھی گیا. اس کے علاوہ جن کو گاڑیاں الاؤ تھی ان کے پیول میں کمی کی گئی. اسی طرح سے جو پیپر ورک ہے اس کے اندر جو ہیں وہ کمی کی گئی. اسی طرح سے بہت کچھ کر کے جو ہیں وہ یونیورسٹی کا جو فنکشنل میں جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو کافی حد تک ڈکریز کیا گیا. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر پوری نہیں ہو سکی وہ جو ان کے ایکسپینسز ہیں یونیورسٹی کو رن کرنا بہت مشکل ہوا, تو یہ قدم اٹھایا گیا کہ اسٹوڈنٹس کی فیس میں بھی اضافہ کیا جائے. تو یہ جو ہے اسٹیچوری باڈی سے بھی اپروو ہونے کے بعد ہو گیا. یہ کوئی ایسا نہیں ہوا بغیر سوچے سمجھے ایک دم میں جن کی فیسیں اتنی لگا لیں. تو یہ جو ہیں ابھی اس کے بغیر ہمارا جو ہے چارہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کو رن کر سکیں. اپنے اوپر جتنی امپلائز کے اوپر جتنی کمی کی جا سکتی تھی بجٹ میں وہ پورا کر چکے ہیں, پچھلے سال سے کر رہے ہیں. اور اب جو ہے فیس بڑھ گئی تو فیس بڑھنے پہ یہ جو ہیں احتجاج اور اس طرح کی یہ تقریباً ایک ہفتے سے یہ جاری ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں سب کے سب بھی نہیں کر رہے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. اور کچھ اسٹوڈنٹس میں ایسے بھی ہیں جو کہ یونیورسٹی میں آتے ہیں, کلاسوں میں جاتے ہیں. ہماری جو فیکلٹی ہے وہ باقاعدگی سے کلاسیں لیتی ہیں. ہم نے جو باہر احتجاج کر رہے ہیں ان کو ہم نے رائٹ دے دیا کہ آپ جو ہیں احتجاج کرتے ہیں تو کریں, آپ کا بیسک رائٹ ہے. لیکن اب تک یہاں تک آ گئے کلاسوں میں جا کے فیکلٹی کو کوپ کر کے اسٹوڈنٹس کو نکالنا بھی شروع کیا. تو اب یونیورسٹی کیا کر لے, یہی کر سکتی ان کی ایڈمیشن کو ایکسپیل کیا گیا. اب ایکسپیل کیا گیا تو اور زیادہ وہ اگریسو ہو رہے ہیں. اس کے بجائے وہ اسٹوڈنٹس آ جائیں, اگر کوئی انوسینٹ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کیا غلطی سے اگر اس کا نام آ گیا تو اپیل کریں. ہمارے پاس باقاعدہ کمیٹیاں ہیں, ان کمیٹیوں میں ان کی ہیئرنگ ہوگی. سب کچھ ہونے کے بعد اگر وہ جو ہے انوسینٹ ہیں, کوئی چیز میں وہ انوالو نہیں ہے, تو اس کو ہم جو سموتھلی اس کو کلاس میں بیٹھنے بھی دیں گے, کوئی جرمانہ نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن اگر اس طرح کرتا گیا تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے وہ بھی دیکھ لیں آ کے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے پہ یونیورسٹی کا کیا ہوگا. ہم اپنی کلاسیں ہم نے انٹرنل یہ ڈیسائیڈ کیا, اس سے پہلے سے بھی ڈیسیجن ہے کہ کلاسیں جو بھی حالت ہوگی, چاہے ایک بچہ بھی آ جائے, دو بھی آ جائیں, ہماری فیکلٹی باقاعدگی سے اپنی کلاسیں لیتی ہیں. اور کوئی اسٹوڈنٹ آ کے اس طرح کی بدتمیزی کرے کچھ کرے تو جو ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, ان اسٹوڈنٹس کو اندر آنے نہیں دیں گے. باقی وہ باہر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں احتجاج کرواتے ہیں, احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں وہ کروا لیں. اب تک بھی بہت کچھ ہو چکا ہے, احتجاج ریکارڈ ہو چکا ہے, سب کے نوٹس میں آ چکا ہے. تو یہ جو ہماری پریس کانفرنس ہے یہ اسی لیے وہ ارینج ہوئی کہ ہم جو ہیں بچوں تک بات پہنچے, پبلک تک بات پہنچے, ان کے بچوں کے پیرنٹس تک بات پہنچے کہ جو فیکلٹی ہے وہ اپنی جو آسائشیں تھیں جو اپنے TADA کی مد میں لیتے تھے, اپنا جو ہے کچھ اور طریقے سے وہ ارن کرتے, وہ سارا کا سارا بھی انہوں نے سلینڈر کیا اور یونیورسٹی میں جو ہیں باقاعدگی سے پڑھا رہے ہیں. اور ان کے بچے جو ہیں آ کے احتجاج کر کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں. ہونے کے بعد جو ہیں آخر میں ایگزام دیں گے, ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکیں گے, ہو بھی گئے تو ان کا رزلٹ کیا ہوگا. تو اس کے لیے ہمارے پیرنٹس سے بھی اپیل ہے کہ وہ جو ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور یونیورسٹی کو بھیج دیں, اور یونیورسٹی میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لینے کے لیے ان کو نصیحت کرتے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ لوگوں کا. میں اس پہ بات کروں گا کہ جو ہمارا کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی یہ فیڈرل چارٹر یونیورسٹی ہے. یہاں پر دو طرح کے سیٹ اپس ہیں. نمبر ایک فیڈرل چارٹر یونیورسٹیز ہیں, کچھ ہیں پروونشل یونیورسٹیز. جیسے تعظیم صاحب نے بات کی, جو پروونشل یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو پروونس بھی اسپانسر کرتا ہے اور HSC بھی اسپانسر کرتی ہے, جبکہ فیڈرل چارٹر یونیورسٹیز کو صرف فیڈرل گورنمنٹ HSC
کرتی ہے. تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو ایشو آ رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ اس کا نہیں ہوتا ہے، صرف HSC کی طرف سے جو ہمارا گرانٹ ہوتا ہے وہی ملتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کے توسط سے، یہ میڈیا کے توسط سے میں پیغام دینا چاہوں گا بچوں کو، اسپیشلی پیرنٹس کو. ہو سکتا ہے کچھ پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے بچے یونیورسٹی میں جا کے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، وائلیشن کر رہے ہیں، کلاسوں کے اندر جا کے ٹیچرس کو زدکوب کرتے ہیں، پڑھنے والے بچوں کو کلاسوں سے نکال رہے ہیں. یہ میرے خیال میں کوئی بھی سینسیبل پیرنٹس یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح. میرے خیال میں بچوں کا اندر دیکھیں، آپ تعلیم صاحب نے بتا دیا، میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سب سے کم اس وقت پاکستان میں سب سے لوسٹ فیس ہماری قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ہے. ٹھیک ہے، پہلے جب ہم پڑھتے تھے کراچی یونیورسٹی میں سب سے وہاں کم تھا، 3000 فیس تھی. آج وہاں سب سے سستا جو پروگرام ہے انگلش میں کم سے کم جو فی ہے 54,000 سے شروع ہوتی ہے. اور آپ پھر اسلام آباد میں ہزارہ یونیورسٹی ہمارے نائبر میں ہے. ہزارہ یونیورسٹی میں آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے کم فیس ہزارہ یونیورسٹی میں 62,000 ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہمارے IT کے کمپیوٹر کے ڈپارٹمنٹس میں پڑھاتے ہیں پروگرام، 62,000 سے شروع ہوتی ہے. تو سب سے کم فیس ہے. یہ بچے شور کر رہے ہیں نا، یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں. میں ان بچوں کے والدین کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو اس ٹریک پہ مت ڈالیں، ان کو پڑھائی کی طرف ڈالیں، پڑھنے کا وہ ان کی تربیت کریں پڑھائی کی طرف. باقی فیسز میں اسکالرشپس کو بھی ڈیل کرتا ہوں. مختلف قسم کی اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں، تقریباً مور دین 3000 اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں. کل میں نے کچھ ایسے بچے بھی دیکھا جو اسکالرشپ لے رہے ہیں اور وہاں پروٹیسٹ میں ان کا کیا کام ہے. ہم ان کو یونیورسٹی ان کو فیسلیٹیٹ کریں، ان کے ٹیوشن فی اسٹائپن سب ہم ان کو دے رہے ہیں اور وہ بھی باہر نکل. تو اس کے پیچھے کچھ ایلیمنٹس ہیں. میں ان پیرنٹس کو بتانا چاہوں گا خدا اپنے بچوں کو بچائیں. ہم بھی بچانے کے لیے کوشش کریں، لیکن آپ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے کیریئر کے ساتھ مت کھیلیں، ان کو پڑھنے کا موقع دے دیں، ان کو صحیح ٹریک پر لگائیں، وہ پڑھیں تاکہ ملک اور قوم اور اس علاقے کے ساتھ وہ کچھ بن کے نکلیں اور لیڈر اپنے تقدیر کا فیصلہ کر سکیں. اس کے علاوہ آج تک میں ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیل بھی ہوں. آج تک کسی بچے نے آ کے ہماری کلاسز نہیں ہوتی ہیں، ٹیچر نہیں آتا ہے، کوئی کمپلین نہیں کرتے ہیں. ان کا بنیادی رائٹ ہے، وہ ہم ان سے فیسیں لیتے ہیں. آ جائے نا کوئی بچہ آ کے کہے سر ہمارے ٹائم پر کلاس نہیں ہوتی ہے، ٹائم پہ ٹیچر نہیں آتا ہے، تو ہم اس پہ ان کو ہم گلے لگائیں گے. کوالٹی کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. کچھ آگے اگر 10% 20% اگر فیس بڑھتی ہے تو اس پہ شور کرنا، اس میں بھی پورے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. میں آپ کو وصول سے کروں گا، مور دین 8000 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں یہ جو کر رہے ہیں ابھی. تو میں آپ کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا کہ ان پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، صحیح ٹریک پہ لگائیں اور پڑھیں، محنت کریں، انشاءاللہ ان کا روشن مستقبل ہوگا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت کم وقت میں اس طرح کا کانفرنس آپ نے ارینج کی. آپ سب کو معلوم ہے تمام ہمارے پاکستان کے صوبوں میں کچھ صوبائی اسکالرشپ ہوتے ہیں. سندھ گورنمنٹ اسکالرشپ، پنجاب گورنمنٹ، KPK گورنمنٹ، بلوچستان گورنمنٹ. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ GB گورنمنٹ اسکالرشپ نہیں سنا. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی یونیورسٹی میں اپنی کیپیسٹی میں باہر فلانتھروپسٹ سے بات کر کے اپنے 40 اسٹوڈنٹ کے لیے اسکالرشپ ارینج کر سکتا ہوں، تو کیا یہاں کا ایک پولیٹیشین نہیں کر سکتا ہے؟ یہاں کا چیف سیکرٹری نہیں کر سکتا؟ سب کر سکتے ہیں. لیکن کرنے پہ کسی اگر ہم ویلفیئر صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ چند اساتذہ کرام یا چند آفیسرز مل کے یہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ پوری ایجوکیشن میلیوں سب کے لیے، ہر ایک کے لیے مہیا کرنے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اس میں سب سے پیش ہو ہماری گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ آئی یو کے لیے کوئی بلاک ایلوکیشن کرے، ایز اے اسکالرشپ کرے، جس طرح کرے اس کی مرضی. لیکن انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کے لیے کم از کم یہاں پر یعنی ان کے لیے ایلوکیشن ہونی چاہیے. آپ کو یہ اس پلیٹ فارم سے میں بتا دوں، میں KIU میں ڈائریکٹر اکیڈمکس ہوں. تو میں نے
यानी स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन न डालने के लिए तमाम नॉन टीचिंग ऑफिसर्स को भी मैंने टीचिंग यहाँ पे ट्रेजर बैठे इन सब को भी कोर्सेज दिए, ये सब कोर्सेज पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना हो। और इससे फीस की रिवीजन से पहले हम हर पॉलिटिकल हमारे जो फिगर्स हैं उनके ऑफिस में गए, ऐवान में गए, कहीं से सुनवाई नहीं हुई। आखिर में मैं क्या कर सकता था, मैं अपने जो नॉन टीचिंग हैं उनको इजाफी टीचिंग लोड दे सकता था। जो बेचारे टीचर्स हैं, जो HSC की गाइडलाइन है कि भाई एक एसोसिएट प्रोफेसर 2 कोर्सेज लेगा, इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर 3 कोर्सेज ले रहा है KIU में। एक नॉन टीचिंग स्टाफ तो नहीं ले सकता, अगर वो क्वालिफाइड है, इसके बावजूद उनको दिया चले बच्चों के ऊपर इनका इम्पेक्ट ना पड़े। आई सजेस्ट कि हमारे बच्चे हैं, हम सब मिलके इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये जो एजुकेशन की जो यहाँ पे सिचुएशन है ये बेहतर हो जाएगी। पूरे ओवरऑल मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि इसने इस नहज पे हमें ला के खड़ा किया है। आई सजेस्ट कि हम सब लोग रोल प्ले करें कि और ऑनरशिप करें कि KIU मेरा नहीं है या सर का नहीं है या ताजिम साहब का नहीं है, ये आप सबका है। और हर यहाँ पे बसने वाले हर फर्द का KIU है। और यहाँ हमारी जो मुस्तकबिल है, इस बच्चों की मुस्तकबिल इसी इदारे से वाबस्ता है। इसको बढ़ा के MIT के बराबर करने के बजाय रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी बात करेगा कि वो उसको प्ले डाउन करता है इनकी कारकर्दगी को भी, और डीमोरल हो जाते हैं, हमारी जो मॉरल है वो भी कम हो जाता है। आई सजेस्ट कि एक तालीमी अदारा है, किसी के बारे में बात हो लेकिन तालीमी अदारे के बारे में बात ना हो। ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, आप सबका है। हम सब मिल के काम करें और ऐसे वक्त में सपोर्ट करें। बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि वो बच्चे अपने हमारे अंदर एज ए टीचर, मैंने यहाँ पे 10, 11, 12 साल काम किया है। जिस तरह मैंने कमा हक़ हूँ, मैं जो समझता हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी में जिस तरह मैंने उनको तालीम देने की कोशिश की है, इसी तरह वो बच्चों के अंदर कुछ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो अपने असातिज़ा को रोल मॉडल बनाएं और बाहर दूसरी चीज़ों को ना, दूसरे फिगर्स को ना बनाएं, और अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो देंगे तो ये सारे मामलात अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से हल करेगा। लिहाजा हम सब मिलकर इस यूनिवर्सिटी के साथ सॉलिडेरिटी दिखाएं और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ने में चंदा करके, लोग जितने भी MIT और हार्वर्ड है लोगों की चंदों से चलती है, लेकिन यहाँ पे चंदा देने के बजाय इसके बारे में वो गलत बात करते हैं। ऐसे इस कौम से, इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से और पॉलिटिशियन से, जो मुक़्तदिर हल्के हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अदारे को यानी लेट डाउन होने से बचाएं और इस अदारे की स्टैंडर्ड को हाई करने में हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इस्माइल, हाँ एक मिनट। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ पर हैं, ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बातें हुई हैं और सारी बातें हो चुकी हैं, तो अगर ये फिर से अगर वही बात करें तो रिपीट होता जाएगा। तो मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए कुछ अल्फाज में कहना चाहता हूँ। ये जो इम्पेक्ट पड़ा है फीस का, तो ये सब के ऊपर पड़ा है। उनका राइट है कि वो एक डेकोरम के अंदर बैठ के, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बैठ के, एक जिस तरह से उनका राइट है, जहाँ पर इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करवाना चाहिए, VC ऑफिस के सामने इन्होंने करवाना है तो वहाँ जाकर करवा लें, एक एथिक के साथ, एक तरीके से, एक महज़िब कौम की तरह। ये KIU के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है और एडमिन स्टाफ है। ये एक घर है। इस वक्त ये हमारा घर जला हुआ है और इस घर को जलाने में काफ़ी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी इसमें मेरा ख्याल है इन्वॉल्व हैं। हमारे बच्चे ऑलरेडी एसोसिएशन, हमारे एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की, जो कि फैकल्टी की एसोसिएशन है, और स्टूडेंट हमारे बच्चे हैं और हम उनके पेरेंट्स की तरह हैं, रूहानी वालिदैन हैं हम। ये सारे एसोसिएशन दीगर एसोसिएशंस के पास जाके उनसे मदद मांगते हैं। वकला बरदरी तक भी हो गए, अच्छा फलां मिनिस्टरों तक हो गए, बहुत सारी जगहों में जाके उनको इकट्ठे करके KIU में ला के उन सब को भी अटैच करके KIU के VC के ख़िलाफ़, फैकल्टी के ख़िलाफ़, HODs के ख़िलाफ़, ये मेरे ख्याल में कोई अच्छा तरीक़ेकार नहीं है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है।
آ جائیں ہمارے پاس آ کے، ہم میں سے کسی سے اگر ان کی جو ایسوسیشن سے اسٹوڈنٹ، ان میں سے کوئی بھی نمائندہ اگر آ کے میرے پاس آ کے اس نے کہا ہو سر آپ آ جائیں اور انٹروین کریں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ذرا کوئی آ جائے سامنے، کوئی بندہ ہمارے پاس آیا نہیں۔ اچھا باہر جا کے نگیٹیوٹی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کیایو کے اوپر، یہی ان کی ریکگنیشن ہے، کیایو سے جب ڈگری یہ لے رہے ہیں تو یہ ان کا پورٹ فولیو بن رہا ہے، کیایو کی ریکگنیشن ہے، یہ ان کی مادر علومی ہے، اس کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے۔ یہ بالکل طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے ہمارے بچوں کا کہ وہ آ جائیں اور ایک سٹاف ہے، ایک فیکلٹی ممبر ہے، اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کلاس لے لے، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو بھی اس نے کلاس لینا ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، اندر آ کے گریباں پکڑ کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کے آئی یو کا، 700 سے 800 قریب ہمارے بچے ہیں کمپیوٹر سائنس کے، وہاں ایچ او ڈی ہماری کلاس لے رہا ہے اور آ کے ایچ او ڈی کو زبردستی باہر گھسیٹ کے لے جانے کی کوشش کی، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے میمز بنا کے، یہ کوئی میرے خیال میں کوئی اچھی یہ کوئی اچھا سگنل نہیں ہے جو ہمارے بچے جس ڈیگر کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ اپنے آپ کو پروف کر لیں، میرٹ کی بات کر لیں، آ جائیں، یہ پلیٹ فارم ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، اس میں بیٹھ کے لاجیکل بات کریں، ایتھکس کے اندر بیٹھ کے بات کریں، ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ اپنے سولوشنز نکالیں، ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، اور کوئی بھی ایشو ہے آ جائیں، بیٹھ کے ہم اس کو سولو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آ کے بالکل یہ فزیکل ہو جائیں، وائلنس کی طرف لے کر جائیں چیزوں کو۔ بے شک یہ پروٹیسٹ کر لیں، ان کا حق ہے، ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی جہاں ایکچوئل جینوئن رائٹس ہوں وہاں پر ہم ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں، اور جہاں ایڈمنسٹریشن کے خلاف بات کرنی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے بات بھی کی ہے، اور ان کی رائٹس ہم نے دلائی بھی ہیں۔ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے اندر میرے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ اس کے وٹنس ہیں، تو میرا یہ کلیئر میسج ہے والدین سے بھی کہ کائنڈلی آپ اگر کوئی بھی ایشو اس طرح کا ہے آپ کے بچوں کا، کسی طرح فیسوں کے علاوہ بھی کوئی بھی میٹر ہے تو آپ انٹریکشن کر لیں فیکلٹی سے، یہ بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے فیکلٹی کا اور ان کے والدین کے ساتھ، تو اس میڈیا فورم کے تھرو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا رول پلے کر لیں۔